روئے زمین پر سب سے پہلا ظاہری گناہ یعنی قتل اسی حسد کی بنا پر ہوا تھا۔ بی بی حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں سے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی۔ ان کی شادی کی صورت یہ تھی کہ پہلے حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے اور دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔ آپ کے ایک حمل سے قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئے اور دوسرے حمل سے حابیل اور لیوزا پیدا ہوئی۔ دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے ہونا تھا، اور چونکہ اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ بیٹے چونکہ تیرے ساتھ یہ پیدا ہوئی ہے لہٰذا یہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا اصرار ملاحظہ کر کے ارشاد فرمایا، اچھا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ تو اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کا دار و مدار ایک آسمانی آگ پر ہوا کرتا تھا، جس کی قربانی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ایک آسمانی آگ اسے کھا جاتی تھی۔ تو قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر اور حابیل نے ایک بکری پیش کی۔ آسمانی آگ نے بکری کو لے لیا اور گندم چھوڑ دی۔ اس ناکامی پر قابیل کے دل میں شدید بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو قابیل کو اظہار حسد کا موقع ملا اور اس نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول کی اور میری رد فرما دی ہے۔ تو میری حسین و جمیل بہن سے نکاح کرے گا جبکہ مجھے تیرے حقیر اور بدصورت بہن سے نکاح کرنا پڑے گی۔ یقیناً لوگ یہی کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر ہے، اور پھر تیری اولاد میری اولاد پر فخر کرے گی۔ حابیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس فعل قبیح سے باز آ جائے، لیکن وہ نہ مانا اور آخر کار اسے قتل کر دیا۔ یہ پورا واقعہ سورہ مائدہ میں موجود ہے، اور اس واقعے کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں بھی ہے کہ اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع بھی ملے۔ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ کو آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا رافع یا اللہ، اس کو 501 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے۔